بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ علم اخلاق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ کی خدمت میں کتاب جامع السعادات اس سے مطالب کو بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ کتاب علماء کرام نے خصوصی طور پہ طلاب کو سفارش کی ہے کہ اسے مطالعہ کریں، اسے پڑھیں اور اس کے مطالب پہ غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے پڑھانے کا جو حق ہے وہ بلا شک و شبہ بزرگ اساتذہ کو حاصل ہے۔ ہم انہی بزرگ علماء کے بیان کردہ رہنمائی والے نکات اور ان کی ہدایات کے مطابق اس کتاب سے اپنے فہم اور اپنی ظرفیت کے مطابق انشاءاللہ مطالب کو لیں گے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ کتاب کے آغاز میں مقدمۃ المؤلف ہے، اور اس میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصول کمال کے لیے خلق فرمایا تاکہ تقرب الہی حاصل کر کے اپنے ہدف خلقت کو پورا کرے۔ اس دنیا میں محدود مدت کے لیے، قلیل وقت کے لیے ہے، دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سائے کی مانند ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے چلا جاتا ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو وظیفہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسموں کو قربان کر دے اپنی روحوں کے اوپر، اپنی روحوں پر جسموں کو قربان کر دے، کیونکہ جس کی قربانی دی جاتی ہے اسے فنا کیا جاتا ہے، اور جس کی خاطر قربانی دی جاتی ہے اس کو آباد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس فکرے کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جسموں کو قربان کریں روحوں کے اوپر، یعنی جسم قربان ہوتا نظر آئے، یعنی نیند قربان ہوتی نظر آئے، بھوک اور پیاس قربان ہوتی ہوئی نظر آئے، تھکاوٹ ہے، آرام قربان ہوتا ہوا نظر آئے، انسان کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، بھرا پیٹ قربان ہوتا ہوا نظر آئے، اور انسان بھوک و پیاس میں وقت گزارے۔ یعنی اگر جسم کا پیٹ بھر دیا تو روح کا پیٹ خالی رہ جائے گا، اگر روح کا پیٹ بھر دیا تو جسم کا پیٹ خالی ہونا ضروری ہے۔ دونوں کا برابر پیٹ بھرے پیٹ سے دونوں کے سفر نہیں ہو سکتے۔ لہذا نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے جسموں کو قربان کرو، قربانی ایک کی دینی ہے، یا روح کی یا جسم کی، تو فرماتے ہیں جسم کو قربان کرو، وہ فنا کے قریب ہے، اس کا مستقبل فنا ہے، اس کی حقیقت فنا ہے، اس کا مقدر اللہ نے فنا قرار دیا ہے، اس کی تقدیر اللہ نے معین کی ہے، وہ مقدار دنیا پوری کر کے اس دنیا میں فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، اور روحوں کے لیے بقا ہے، ان کے لیے انتقال ہے۔ روحیں منتقل ہوتی ہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں، وہ روحیں حقیقت رکھتی ہیں اس کائنات میں۔ لہٰذا روحوں کو عظمت دو اور ان کی زندگی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے جسموں کو قربان کر دو۔ جسم نیند، میٹھی نیند چاہتا ہے، قربانی دے دو میٹھی نیند کی، اور روحوں کے لیے اپنی نیندوں کو بیداری سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ جسم چاہتا ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کا مداوع کرے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آرام کی نیند سوئے، لیکن روح کا تقاضا یہ ہے کہ بھوک اور پیاس میں اللہ کی خاطر دن کے اوقات گزار دے، اور اپنے ان خشک ہونٹوں سے ذکر الہی میں اپنی زبانوں کو متحرک رکھے۔ یہ روحوں کا تقاضا ہے۔ جسموں کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں سیر و تفریح اور کھیل کود اور محافل، دوستانہ محافل جما کے وقت گزارے۔ روحوں کا تقاضا ہے کہ وہ محفلوں کو ویران کر دیں، تنہائیوں کو آباد کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے مانوس کر کے دنیا سے رخ پھیرنے کی طرف توجہ کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ
یہ جو ابتدائی حصہ تھا کہ خلقت انسانی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، تو وہ یہی مقصد ہے، جسم قربان ہوتے نظر آئے۔ ابھی تو جسم قربان ہوتے ہیں مال کے لیے، اور ایسا جسم قربان ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے نکلتا ہے، رات 8-10 بجے واپس آتا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی ریال یا کوئی ڈالر یا درہم لے کے پھر خوش ہوتا ہے، اور اسے جسم ہی کی پرورش کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جسم کو خوب توانا کرتا ہے، اور روحوں کو زندانوں میں قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے پڑتی ہیں۔ یہ آئینہ یا یہ رخ دنیا کا بدترین رخ ہے کہ مال کے اوپر اس نے اپنے جسموں کو قربان کر دیا، منصب کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی ہر درمی یا ضد بازی کے لیے اس نے اپنے جسموں کو قربان کرنے کی بجائے روحوں کو قربان کیا اور جسموں کو آباد کیا۔ لہذا اس دنیا کے اندر انسان کے پاس یہ فرصت اور موقع میسر ہے۔ اس لیے مومنین کی جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں صفات بیان کی گئی ہیں، وہ صفات یہی ہیں جس میں جسم لاغر ہیں، جسم جو ہیں وہ پشمردہ ہو گئے، جس میں ایسے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے انہوں نے گویا کہ بغلگیر ہو گئے ہیں، اور ذکر الہی سے اپنے ہونٹوں کو انہوں نے ہر وقت رونق بخشی ہوئی ہے۔ یہاں پہ مقدمہ مؤلف نے ابتدا میں مؤلف یعنی مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں اصل مقصد یہی ہے کہ انسان نجاسات سے طہارت کی طرف آئے، کیونکہ انسانی نفس کے اندر نجاست ہے، قذارت ہے، گندگی ہے۔ اس گندگی اور نجاست سے انسان طہارت کی طرف منتقل ہو۔ لہذا آئیں نیچے اب ہم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ، ہر وہ شخص جو عقل سے کام لیتا ہے، نہ کہ شہوت سے، کیونکہ عقل کے مقابلے میں شہوت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایکٹیو نہیں ہو سکتی، عقل بھی کام کرے اور اسی وقت شہوت بھی کام کرے۔ انسان تجربہ کر کے اسے دیکھ سکتا ہے، عقل بھی کام کرے اور شہوت بھی۔ کہتے ہیں ہر عاقل شخص یہ بات جان لے گا کہ وہ اپنی پوری ہمت خرچ کرے، اپنی پوری کی پوری طاقت خرچ کرے اور پوری ہمت خرچ کرے کس کام میں؟ فی تطہیر قلبہ، اپنے قلب، اپنی روح، اپنے نفس کو پاک کرے ان اوساخ الطبیعت و ارجاسہا، کہ جو گندگی اور جو رجز طبیعت کا اس کے نفس کے اندر موجود ہے، وَتَخْصِيلِ نَفْسِهِ عَنْ أَقْذَارِ الْجِسْمِيَّةِ وَأَنْجَاسِهَا، کہ اس کے جسموں سے جو اعمال صادر ہوئے ہیں اور اس کی جو نجاستیں ہیں، اس نے اب اس کے نفس کو جو آلودہ کر چکا ہے، وہ اپنے نفس کو غسل طہارت دے، قبل اس کے کہ شقاوت اس کے اوپر چھا جائے اور وہ ضلالت اور ہلاکت کی گمراہیوں میں اندھا اوندھے منہ گر جائے۔ لہٰذا اسے چاہیے وہ یصرف جدہ، وہ اپنی پوری کی پوری سنجیدگی کو خرچ کرے، سنجیدگی کے ساتھ دین کو لے، سنجیدگی کے ساتھ، وَيَجْتَهِدْ جُهْدَهُ، اور پوری کوشش کرے کس میں؟ فِي اسْتِخْلَاصِ نَفْسِهِ عَنْ لُصُوصِ الْقُوَىٰ الْأَمَارَةِ، وہ جو اس کے پاس برائی کے اوپر ابھارنے والی قوتیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ ایک خیانت کرتی ہیں، ان تمام کی تمام قوتوں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ جیسے اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تیزی سے ہم آگے بڑھتے ہیں، کتاب ضخیم ہے اور مطالب اس میں کثیر ہیں، اور ہم اس میں سے ایک نوع مطالب کا انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں ثم لا ریب فی ان التزکیہ موقوفۃ علی معرفۃ مہلکات الصفات و منجیاتها، کہتے ہیں تزکیہ نفس کس کے اوپر موقوف ہے، یعنی ہمیں علم اخلاق کی کیا ضرورت، یہ باتیں جاننے کی کیا ضرورت۔ آداب اخلاق تو انسان اپنی روزمرہ زندگی میں آہستہ آہستہ اختیار کر ہی لیتا ہے۔ یہ تفکر باطل تفکر ہے۔ حقیقت یہ ہے انسانی نفس امراض کا شکار ہوتا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے، غفلت ہے، سستی ہے، طرح طرح کے امراض میں انسانی نفس جکڑا ہوا ہے۔ جب ایک وجود مریض ہو جائے تو اس میں نشو و نما نہیں ہوتی۔
نشو و نما اس وقت ہوتی ہے کہ جب صحت میسر آئے۔ اگر روحیں امراض میں جکڑی ہوئی ہیں اور وہ بیمار روحیں ہیں تو پہلے بیماری کا علاج کرنا پڑے گا، اور جب علاج ہوگا تو پھر صحت حاصل کر کے وہ نشو و نما پائیں گی، جس کو کمال روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیماری سے کس طریقے سے ہم نجات حاصل کریں اور کیسے صحت سے ہم اپنا تعلق جوڑیں کہ نشو و نما حاصل ہونے لگے۔ اس عمل کو، یہ جو عمل ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگان، دیگر بزرگان نے بھی اس کی پر لکھا، تزکیہ نفس، آیت اللہ مصباح یزدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اسے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں بھی انہوں نے مختلف تعبیرات یہ استعمال کی ہیں کہ تزکیے سے مراد کیا ہے، یعنی یہ حقیقت کہ انسانی نفس جو امراض میں جکڑا ہوا ہے، ان امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور وہ اسباب فراہم کیے جائیں کہ جن کی بنیاد پہ صحت حاصل ہو جائے اور صحت کے بعد وہ نشو و نما انسانی نفس پائے۔ اس عمل کو تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا تزکیہ نفس میں 2 امر خصوصیت سے ہیں، 2 امر کا مجموعہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ یعنی تزکیہ نفس ایک عمل کا نام ہے، انسانی ارادی اور اختیاری عمل ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا امام معصوم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کوئی اس نے ارادہ اور اختیار ان چیزوں کا نہیں کیا اور تربیت میں ان کی رہا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے نفس کی خود تربیت نہ کی تو آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل بھی نکلا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹا کنعان بھی نکلا ہے، امام صادق علیہ السلام ہی کے فرزندان تھے جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر اولیاء خدا و حجج الہی و انبیاء و رسل و ائمہ علیہ السلام کی تربیت میں بھی ایک انسان رہے اور وہ اپنے اندر کو تبدیل نہ کرے تو پھر قابیل جیسا قاتل بن سکتا ہے، کنعان جیسا گمراہ بن سکتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی ہستی کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس جگہ پہ ضروری ہے کہ اس مطلب کو سمجھیں کہ کیا ہے تزکیہ۔ تزکیے کے بنیادی ارکان ارادہ، اختیار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر عمل کو انجام دینے کے علاوہ بنیادی رکن 2 ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو ضرر رساں ہے اور مضر ہے یا بیماری ہے، مرض ہے، اس کو دور کیا جائے۔ جیسے کھیتوں میں اور فصلوں میں اگر کیڑا لگ جائے تو سپرے کر کے پہلے اسے خالی کیا جاتا ہے، نہ کہ صحت والی چیزیں پہلے پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ کھاد ڈال دیں، خوب سورج کی روشنی بہترین طریقے سے پہنچائیں، پانی بھی خوب دیں، لیکن کیڑا لگا ہوا ہے، کیڑا بھی اسی طرح پھیلتا چلا جائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ کیڑے کو قابو کریں گے۔ لہٰذا ضرر رساں چیزیں، امراض ہیں، بیماریاں ہیں جو نفس کے اوپر آ چکی ہیں، حملہ آور ہو چکی ہیں، چھا چکی ہیں نفس کے اوپر، ان بیماریوں کو کاٹا جائے اپنے نفس سے، ان بیماریوں کی اس سے روک تھام کی جائے، یہ پہلا امر ہے۔ جس طرح سے ایک پودا نشو نما پاتا ہے، انسانی روح بھی اسی طرح نشو نما پاتی ہے۔ اس طرح ایک پودا نشو نما پاتا ہے۔ پودا کب نشو نما پائے گا؟ جب پودے کو وہ چیزیں فراہم ہوں گی کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں اور وہ چیزیں ختم ہوں گی جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلا کیڑا اس کے لیے نقصان دہ ہے، جڑی بوٹیاں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، زمین کا بنجر ہونا یعنی اس کے اندر مواد کا نہ ہونا، کھاد کے مواد کا نقصان دہ ہے، اور طرح طرح کے نقصان دہ اور امراض ہیں۔ ان امراض سے چھٹکارا حاصل کرنا اور وہ چیزیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں، جیسے پودوں میں آپ دیکھتے ہیں پانی کا پہنچنا، مناسب جو ہے سورج کی روشنی کا پہنچنا، اسی طریقے سے اور دیگر اسباب ہیں، کھاد وغیرہ کا ڈلا ہوا ہونا، گوڈی وغیرہ ہونا، یہ پودے کی نشو و نما کے لیے وسائل کا مہیا کرنا ہے۔ انسانی نفس کے اندر اگر بیماریوں کو ختم کیا جائے اور ان اسباب کو فراہم کیا جائے کہ جن سے انسانی روح نشو و نما پاتی ہے، مثلا علم کا اہتمام کرنا، غور و فکر کا اہتمام کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، حقوق کو ادا کرنا، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو روح کو کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں، صحت مند کرتے ہیں۔ ان اعمال کا وجود دینا
یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی کہ جو نشوونما کے لیے ضروری ہیں اسباب، ان اسباب کو فراہم کیا جائے، اور جو نشوونما کے لیے مہلک اور ضرر رساں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ تزکیہ۔ اچھا، یہ تزکیہ کا عمل انجام کب پائے گا؟ یہاں سے مؤلف نے سوال اٹھایا، یہ تزکیہ نفس کا عمل کب انجام پائے گا؟ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا عمل اس وقت انجام پائے گا جب مہلکات، صفات انسانی جو انسان کی نفس کے اوپر عارض ہو جاتی ہیں، جب یہ صفات مہلک ترین صفات کا علم اور معرفت ہوگی۔ اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نفس کو کیا بیماری لاحق ہے، اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کون سی چیزیں ہلاکت ہیں، جیسے ایک بندے کو بالفرض بلڈ پریشر ہو اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کن چیزوں سے ہوتا ہے، نمک اس کے لیے ٹھیک ہے یعنی سال ہر سال نمک کھاتا رہے، اور ایک وقت آئے کہ جب وہ اس بیماری کی شدت سے منہ کے بل گر جائے، اور اس وقت آشکار ہو جب سر سے پانی گزر چکا ہے، جب مہلت گزر چکی ہے، جب فرصت ختم ہو چکی ہے، اب وہ جاگا ہے، تو اب اس کو اس بات کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب جوانی تھی، جب جوانی کا چل چلاؤ موجود تھا، انسان میں ہمت تھی، تندرستی اس کے وجود کے اندر ایک قوت کی صورت میں موجود تھی، تو اس وقت اس نے پرواہ نہ کی، اور اب جب پورے مرض میں جکڑا گیا ہے تو اب اس کی کیا پرواہ۔ لہٰذا یہ بات میں سمجھ آئی، تزکیہ نفس اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کا علم نہ ہو۔ آخر مہلکات کیا ہیں، امراض کیا ہیں، کن چیزوں سے انسان گرفتار ہو جاتا ہے، کن امراض سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کو کمال حاصل ہوگا، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو زندگی عطا ہوگی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا، فرماتے ہیں تزکیہ موقوف ہے صفات مہلک صفات ان کی معرفت، اور ان صفات میں ان مہلکات سے جو چیزیں نجات دیتی ہیں ان کی معرفت، یعنی ہلاک کرنے والی بیماریوں کی معرفت، اور ان بیماریوں کا علاج اور انسان کو نجات دینے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان۔ لہٰذا ان کی معرفت کے اوپر تزکیہ نفس موقوف ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو بچ سکے گا؟ مثلا اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کرونا ہے تو وہ علاج کرے گا؟ ادھر یہاں پہ سرزمین قم مقدسہ میں کئی ایسے افراد ہیں جو بیچارے ہلاکت سے دوچار ہوئے کہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ مجھے کرونا ہے، اور نہیں تھا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے، شناخت بھی نہیں کرائی۔ جیسے کہ آپ نے یہ منظر، جب آغاز میں یہ وبائی وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو کئی ایسے مناظر اور کلپس موجود ہیں چائنا کے کہ وہ کھڑا ہے بس سٹینڈ پہ، ادھر سے ہی سیدھا جیسا ایک بت ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گرتا ہے، انسان بھی اسی طریقے سے منہ کے بل زمین پہ گرا، یا کوئی خریداری کر رہا ہے ادھر ہی زمین پہ گرا، کیونکہ اس کو پہلے وہ سٹیمنا سے برداشت کر رہا تھا، اس نے اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا اور ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، مر گیا وہ۔ یہی سلوک انسانی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر روحوں کے امراض کا علم نہ ہو اور ان کی واردات کی سنگینی کا علم نہ ہو، کس قدر سنگین ہیں، کس قدر خطرناک ہیں، کس قدر بھیانک سلوک کرتے ہیں انسان کے ساتھ، اس کا علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کی صورت میں تو انسان مارا جائے گا۔ قرآن کریم نے 2 طرح کی موت کا تذکرہ کیا ہے، اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ 2 طرح کی زندگی ہے، 2 انواع کی موت ہے۔ ایک موت تو وہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، چاہے وہ نفس عالی ہو یا نفس سافل ہو، وہ نفس بالا ترین اور عظیم ترین ہو یا وہ نفس پست ترین اور گھٹیا ترین ہو، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھے گا۔ چکھنا اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ چکھنا وہ تب استعمال ہوتا ہے جب ایک ذائقہ پوری زبان اور جسم پہ سرایت کر کے اپنی حیثیت کو آشکار کرے۔
اسی طریقے سے موت ہے کہ وہ اندر نفس کے اندر انسان کے ایک تاثیر پیدا کرتی ہے، دکھ و تکلیف، ترک دنیا اور طرح طرح کی چیزوں کو لاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جسم کی موت ہے۔ جسم اور نفس کا ایک دوسرے سے ربط جو قائم تھا وہ ٹوٹ جانا، جسم اور روح کا ربط، اس کو کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن ایک وہ ہے، اس نوع موت میں جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح منتقل ہو جاتی ہے، جسم مردہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ موت ہے قرآن نے بیان کی ہے جو روحوں کو آتی ہے، روحیں مر جاتی ہیں۔ روحوں کو موت آ جائے تو ان کا قبرستان جہنم ہے، اگر روحوں کو موت آ جائے۔ روحیں کیسے مرتی ہیں؟ قرآن واضح بیان فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جسم مردہ ہوتا ہے تو اس کی ظاہری طور پہ کان بھی ہیں، ظاہری طور پہ آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، اس کا وجود پڑا ہوا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ یہ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ یا قرآن نے ایک اور تعبیر مردہ روحوں کی بیان کی ہے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیونکہ مردہ لوٹ کے واپس آتا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں۔ مردہ کان رکھتے ہوئے سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ سمن، بکمن گونگا ہے، عمیون اندھا ہے، آنکھیں کھولے تو دکھائی اسے دے گا؟ نہیں۔ اس طرح بعض روحیں مر جاتی ہیں تو ان کے لیے پھر مردہ والے آثار ثابت ہوتے ہیں، جو ہم مردہ جسم کے اوپر علامات اور آثار وہ اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، جب روحیں مر جائیں تو ان کے لیے بھی وہی آثار ثابت کرتے ہیں۔ مردہ جسم دیکھتا نہیں ہے، مردہ روح بھی نہیں دیکھتی۔ مردہ جسم سنتا نہیں ہے، مردہ روح بھی نہیں سنتی۔ مردہ جسم لوٹ کے واپس زندگی میں نہیں ہوتا، مردہ روحیں بھی لوٹ کے واپس نہیں آتی۔ اگر بیماری کا علاج نہ کیا روح مردہ ہو جائے گی، اور مردہ روح کا ٹھکانہ یا قبرستان وہ جہنم ہے۔ اس لیے انسان پریشان ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود کے اندر سیریس ہو، وہ جائزہ لے کہ عمر کٹ گئی، وہ کتنے امراض سے پاک ہوا روحوں کے، اس کی روح کہاں پر ہے ابھی؟ آیا بچپنے کے عالم میں ہی ہے، کچھ جوانی میں داخل ہوئی ہے، کوئی معتبر شخصیت بنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو بہت ہی پستیاں ہیں انسان کے لیے۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ تزکیہ نفس، اس کے لیے اگر کوئی شخص تزکیہ نفس ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر قدم اٹھاتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے تزکیہ نفس کا علم حاصل کرے، کیونکہ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ موت کے گھاٹ چلا جاتا ہے، چار ناچار موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خطرناک امراض سے اگر انسانی جسم آگاہ نہ ہو اور حفاظتی تدابیر نہ کرے تو یہی اس کی غفلت، سستی اور جہالت، یہ سستی، غفلت، جہالت، یہ تینوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ روحیں بھی اسی طریقے سے ہیں، روحیں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ غفلت ہے، جہالت ہے اور بے بصیرتی ہے، ان میں وقت گزارے تو یہ روحیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا روحوں کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں امراض سے پاک کرنا ضروری ہے، اور امراض سے پاک اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا علم حاصل نہ کریں، مہلکات کا علم حاصل نہ کریں، منجیات جو انہیں آ کے نجات دیں گی اس کا علم حاصل نہ کریں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَالْعِلْمُ بِأَسْبَابِهَا وَمُعَالَجَتِهَا، علم جو ہے وہ اپنے تمام اسباب اور اپنے تمام علاج اور معالجے کے ہمراہ، یہ وَهَذَا هُوَ الْحِكْمَةُ الْحَقَّ، یعنی آپ کا تزکیہ نفس اور اپنے تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کے لیے جو اسباب کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر علاجی نسخوں کا علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی طرف آنا ہے، یہ وہ حکمت حقہ ہے کہ اللہ نے اس حکمت والوں کی مدح کی ہے اور اس سے جاہل رہنے والوں کو چھوٹ نہیں دی، اور یہی حقیقی زندگی کے اسباب ہیں اور ابدی اور سرمدی زندگی کے اسباب ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو شہوتوں کی دوزخ انسان کو جلا کر بھسم کر دے گی اور جلا کے راکھ بنا دے گی۔ اس کے بعد کتاب کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے
یہ کتاب در حقیقت ان چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو حکماء اور فیلسوف انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں، کہتے ہیں ان کا بھی خاطرہ مطالعہ کیا ہے، اور ان سب میں جو سب سے عمیق، دقیق اور بہترین پایا ہے وہ وہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس طرح سے میں نے شریعت میں ان بیانات کو دیکھا، اساطین حکمت اور عرفان کے پاس ان بیانات کو دیکھا، فجمعت فی ھذا الکتاب، میں نے اس کتاب جامع السعادات میں جو 4 جلدی کتاب ہے، خلاصۃ ما ورد من شریعت الحقہ، شریعت حقہ سے جو وارد ہوا اس کا خلاصہ بس لکھ رہا ہوں، اور جو اہل عرفان اور حکمت سے وارد ہوا ہے اس کا خلاصہ لکھ رہا ہوں، تاکہ رغبت والوں کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ اچھا، کتاب شروع کیسے کی؟ کہتے ہیں کتاب میں نے مقدمات لکھے اور اس میں اخلاق اور اس کے مبادی بیان کیے ہیں، اور میں نے کتاب کا انداز ایسے رکھا ہے کہ کیونکہ پرانے اگر آپ اخلاقی کتب دیکھیں تو اس میں رذائل اور اس کے علاج ہیں، اور اس کے بعد فضائل کا بیان ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے تھوڑی سی تبدیلی کی، اور وہ میں نے تبدیلی یہ کی ہے کہ میں نے کلی علاج بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یار میرے نفس میں شہوت بہت پرزور ہے، میں کیا اس کا علاج کروں؟ ایک کہتا ہے مجھے غصہ بڑا شدید آتا ہے، کیا علاج کروں؟ ایک کہتا ہے مجھے حسد کے بڑے وسوسے آتے ہیں، حسد ہو جاتا ہے، کیا کروں میں؟ ایک ریاست طلبی کی شکایت کرتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے امراض ہیں، یہ خود بخود تو نہیں انسان کے وجود میں ابھرتے، انسان نے اسے مختلف طریقوں سے اگایا ہوتا ہے اپنے نفس میں۔ مثلا اگر ایک شخص ہے وہ شہوات کے زور پہ منفی چیزوں کو دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ، یہ جو اس نے منفی چیزوں کو دیکھ کے معلومات اپنے نفس کے اندر ابھاری ہیں، یہی معلومات کل کو اس کے لیے خوابوں کی صورت میں آشکار ہوں گی، خیالات کی صورت میں آشکار ہوں گی، وسوسوں کی صورت میں آشکار ہوں گی۔ تب وہ حیران ہوگا یہ باتیں کہاں سے آئیں، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی کوئی چیز کی نہیں، نہ دیکھی، نہ ایک عرصہ دراز گیا۔ وہاں پہ اس کو اثرات پتہ لگیں گے کہ انسان تو نے علم کے ذریعے سے جو اپنے نفس کے اندر ضبط کیا اور محفوظ کیا اور آباد کیا تو اسی کو پائے گا۔ لہذا انسان نے علم اور عمل کے ذریعے سے جس کو کسب کیا ہے اسی کسب کو خیالوں میں بھی دیکھتا ہے، اسی کسب کو خوابوں میں بھی دیکھتا ہے۔ کوئی باہر سے چیزیں اس طرح سے انسانی وجود میں نہیں آتی الا قلیلا، کہ وہ جو ایک ہمارے پاس رؤیہ صادقہ کے موارد ہیں وہ بالکل ایک استثنائی موارد کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے در حقیقت 3 ابواب میں ہم نے ترتیب دیا ہے، اور طریقہ کار یہ رکھا ہے اس میں مطالب بیان کرنے کا کہ ایک بیماری کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا علاج ذکر کریں گے، مثلا شہوتوں کا علاج، حسد کا علاج، تکبر کا علاج، اچھا اسی طریقے سے چوری چکاری کا علاج، جتنے بھی سارے ہیں برائیاں، اخلاقی برائیاں، ان کو کلیات کی صورت میں لیا، ان کے مطالب کو بیان کیا، اخلاق رذیلہ اور سیئہ کو بھی بیان کیا، اور اخلاق حسنہ کو بھی بیان کیا، اخلاق سیئہ اور اخلاق رذیلہ اس کے انہوں نے علاج اور نسخے بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بیان کرتے ہیں ایک عمل مذمومہ تو پھر اسی وقت اس کے جو ممدوح صورت ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، جو صحیح صورت ہے، اور علاج کی صورت کو بھی یہ ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے آغاز کی ہے قوت عقلیہ سے۔ انسانی وجود میں چند قوتیں پائی جاتی ہیں، معروف یہ ہے کہ 3 قوتیں ہیں، اور بعض نے 4 قوتیں بھی بیان کیا ہے۔ معروف یہ ہے کہ 3 قوتیں ہیں۔ پہلی قوت انسان میں ہے قوت عقلیہ، کہ عقل سے انسان کام لیتا ہے اور عقل ادھر استعمال کرتا ہے۔ عقل کے جب بھی استعمال کریں نہ کوئی احساسات ہیں نہ جذبات ہیں، کسی احساسات اور جذبات کو دخل نہیں دینا چاہیے عقل کے استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرا انہوں نے جو قوت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ قوت کہ جو شہوات کے ہمراہ رہتی ہیں، قوہ شہوانیت۔ شہوت ادھر جنسی شہوت ہمیشہ مراد نہیں ہوتی۔ علم اخلاق میں جب ہم شہوات یا شہوت کہتے ہیں تو اس سے بدن میں اٹھنے والی شہوات ہیں، مثلا کھانے پینے کی شہوت ہے، سیر و تفریح کی شہوت ہے، محافل جمانے کی شہوت ہے،
اسی طرح سست اور بیکار پڑے رہنے کی شہوت ہے، ٹی وی کو مسلسل دیکھتے رہنا اور پروگرام تبدیل کر کر کے وقت گزار دینا، یہ غفلتوں کی شہوتیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی، قوہ عقلیہ کے بعد ہم اس کو ادھر جائزہ لیتے ہیں۔ قوت عقلیہ کے بعد قوت غضبیہ اور قوت شہویہ ہیں کہ یہ دو قوتیں ہیں جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے ان کی ضد کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ان سے بھی معرفت حاصل ہو اور ان کی ضد سے بھی معرفت حاصل ہو۔ درست ہے؟ اس طرح انہوں نے 3 ابواب تشکیل دیے ہیں۔ پہلا ابواب مشتمل ہے مقدمات کے اوپر، اس میں صرف مقدمات ہے۔ مقدمات میں انہوں نے 8-10 موضوعات چھیڑے ہیں، اور یہ 8-10 موضوعات انسانی زندگی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ 8-10 موضوعات اس جہان بینی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر افکار و نظریات کی اساس بنتی ہے، مثلا لذت ہے، جمال ہے، حقیقت انسانی ہے، انسان کا مجرد ہونا ہے، یہ انہوں نے اس کو ادھر بیان کیا۔ ملکات ہے، ملکات کی تعریفیں ہیں۔ بہرحال 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب ہو گیا، یعنی یہ پوری کتاب کس پر مشتمل ہے؟ 3 ابواب پہ۔ پہلا باب ہو گیا مقدمات۔ مقدمات میں نفس کا مجرد ہونا، غیر مادی ہونا ثابت کیا ہے، نفس کے لیے لذتیں اور درد اور دکھ اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بیان کیا اخلاق ذمیمہ کیا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ پہلا باب ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس باب میں کئی ذیلی ابواب ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو باب آتا ہے اور جس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، وہ باب ہے اخلاق، اقسام اخلاق، اور اس میں قول، اس میں اس چیز کا قول کہ اس میں جو تفصیلات وارد ہوئی ہیں، یہ جو تفصیلات وارد ہوئی ہیں اس کو انہوں نے دوسرے باب میں بیان کیا۔ تیسرا باب ہمارے پاس آتا ہے اخلاق محمودہ کو معتدل طور پہ رکھا جائے، اور اسی ضمن میں اخلاق معتدلہ کو بیان کر کے رذیلہ کو بیان کیا، اور رذیلہ کو بیان کر کے اس کا علاج بیان کیا۔ خود انہوں نے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے کہ ہم نے علماء اخلاق جو فلاسفہ اور عرفاء گزرے ہیں ان کے طریق سے تھوڑا ہٹ کے ہم نے اسے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگ پہلے اخلاق مذمومہ کو بیان کرتے، پھر علاج بیان کرتے، جب تخلیہ کا مرحلہ طے ہو جاتا تو پھر تحلیہ کے مرحلے پہ آتے اور فضائل کو لیتے اور اس سے آراستہ ہوتے۔ لیکن کہتے ہیں ہم نے اس طریقہ کار سے روگردانی کی کیونکہ شریعت کے احکام اور شریعت کے اندر جو اخلاق بیان ہوا ہے وہ اس ترتیب سے نہیں ہے، لہذا ہم نے اخلاق فاضلہ اور اخلاق محمودہ کو پہلے بیان کیا، اسی کے ضمن میں اس کی ضد یا اس کا رد اخلاق سیئہ کو بیان کیا، اور پھر اس اخلاق سیئہ کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ اس کو ختم کرنے کے علاج کے نسخے بھی ذکر کیے ہیں۔ بس یہاں پہ اخلاق کی جو ہم تعلیم پڑھ رہے ہیں وہ انہی 3 چیزوں کے گرد گھومے گی، اخلاق حسنہ و اخلاق محمودہ نمبر 1، اخلاق سیئہ نمبر 2، نمبر 3 علاج، اخلاق سیئہ کے علاج۔ ان 3 موضوعات کو ہم دیکھیں گے۔ اب آپ آ جاتے ہیں باب الاول میں، مقدمات۔ باب الاول، باب الاول میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اور مختصر ہم لے کے چلیں گے کیونکہ باب الاول میں اگر ہم الجھ گئے تو اس کے اوپر علماء نے اس قدر طویل کلام کیے ہوئے ہیں کہ یہ نشستیں ختم نہیں ہوں گی کبھی، لہذا بعض نکات کا انتخاب کر کے ہم بقیہ کو چھوڑ کے آگے چلیں گے۔ باب الاول میں پہلی فصل یہ قائم انہوں نے کی ہے، انسان کو اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کے حالات کیا، یعنی کس حالت کا اس کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم یعنی پہلی فصل باب الاول کے مقدمات میں پہلی فصل کو ہم آسان اور سادہ لباس میں کہہ سکتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں انسان منقسم الی سر و علن، انسان پوشیدہ بھی ہے اور اعلانیہ بھی ہے، روح و بدن، روح بھی ہے اور بدن بھی ہے، وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا مُنَافِيَاتٌ وَمُلَائِمَاتٌ، انسان کے
بدن کے لیے بھی کچھ منافیات ملائمات ہیں، روح کے لیے بھی، والآلام واللذات، انسانی روح اور نفس کے لیے دردیں بھی ہیں اور لذات بھی ہیں، ومہلکات و منجیات، اس کے انسان کے لیے ہلاک کرنے والی چیزیں بھی ہیں اور نجات دینے والے بھی۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں انسان کی حقیقت کے بیان میں ہی کہ منافیات البدن و آلامہ ہی الامراض الجسمانیہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو بدن کو ایک عمل کے انجام دینے سے روک دیتی ہیں، منع کر دیتی ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور اس کا نام ہے امراض جسمانیہ۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ملائمات ہیں، جس طریقے سے بدن ہے، بدن کے لیے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو اس کو ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، جو ضرر اور نقصان پہنچاتی ہیں ان چیزوں کی کیا نام ہے؟ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ امراض جسمانی، جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، یعنی وہ حقیقت انسان بیان کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت انسان ہم نے کھولی تو وہ باتیں طویل سے طویل ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ علماء نے بہت کچھ بیان کیا، قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں وافر اور کثیر مواد آیا ہے اور ہم ہر جگہ سے نہیں لے سکتے۔ بس یہ بتایا کہ سر ہے اور علنین ہے، یعنی ایک انسان کا ظاہری اعلانیہ حصہ جسے جسم کہتے ہیں، اور ایک نظروں سے پوشیدہ جسے روح کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان روح اور بدن ہے۔ روح کیا ہے؟ پوشیدگی رکھتی ہے، بدن کیا ہے؟ وہ ظاہر پن میں آشکار ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو انہوں نے بتایا جس طرح سے جسم کے لیے ملائمات، سازگاری اور اس کی محبوب چیزیں ہیں، اسی طرح روح کے لیے بھی سازگار چیزیں ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے ضرر رساں چیزیں ہیں جیسے بیماریاں، اس طرح روح کے لیے بھی کیا ہیں؟ ضرر رساں اور بیماریاں۔ کہتے ہیں بدن کی ساتھ منافعات اور درد و تکلیف پہنچانے والی چیزیں کو کیا کہتے ہیں؟ امراض جسمانیہ۔ اسی طرح جو روح کو درد و تکلیف اور اس کو بدبودار کرے اس کا کیا نام ہے؟ امراض روحانیہ۔ تو یہ ہمارے پاس آئی کہ امراض روحانیہ، اسے رذائل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ علم اخلاق ان فضائل کو بھی مطالعہ کرتا ہے، ان رذائل کو بھی مطالعہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ان مسائل اور رذائل کا علاج بتاتا ہے، اور اس علاج کے نسخوں کے اوپر مشتمل علم اخلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا جو علم اخلاق بیان کرتا ہے وہ خود بھی ایک تو بعمل شخصیت ہونی چاہیے، نمبر 2 اس کا اپنا وجود ان مراحل سے گزرا ہو، اس نے دیکھا ہو کہ کون سی بات کیسی اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں، تاکہ وہ نصیحت کر سکے اپنے علاوہ دیگر افراد کو۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ بدن مادی فانی ہے اور روح مجرد اور باقی ہے۔ یہ انسان شناسی کے اوپر علم اخلاق بہت موقوف ہے۔ آپ جیسا انسان کے لیے انسان شناسی کے پہلو میں نظریہ قائم کریں گے، اسی نظریے کے تحت آپ کو نتائج لینے پڑیں گے۔ اگر آپ کی آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد کچھ اور ہے، منفی ہے، صحیح نہیں ہے، اہل بیت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے نظریے کی بنیاد پہ کوئی اخلاقی تفکر پیش کریں اور وہ فاسد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا بدن مادی ہے اور روح مجرد ہے، اور صفات جو ہیں شریف ترین، باعزت، با کرامت ترین صفات وہ کہاں پر پائی جاتی ہیں؟ وہ روح میں، وہ روح انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ تجرد جو بدن کا مادی ہونا اور روح کا مجرد ہونا ہے، تو بدن جو ہے وہ تجرد نہیں رکھتا، اس لیے مٹی مٹی ہو جائے گا، گویا کہ وہ خراب ہو کے اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، جبکہ روح جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ وہ خاکی نہیں ہے، یعنی بے معنی مادی نہیں ہے، اس لیے وہ اگلے جہان میں منتقل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا حساس ٹاپک ہے، اور وہ حساس ٹاپک انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسے صحیح مطالعہ کریں گے، وہ ہے نفس کا مجرد ہونا اور باقی رہنا۔ اس میں کئی نظریات بھی ہیں اور دلچسپ بحث ہے۔ مثلا انسانی نفس ہے، ہم ادھر موجود ہیں۔ نفس کہتے ہیں اخلاقی اور علمی زبان میں ایک ایسی شے ہے جو جوہر ہے، مادہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اپنے دنیا میں اعمال کو انجام دینے کے لیے جسم کے آلات کی محتاج ہے، یعنی جسم کی محتاج ہے۔
یعنی وہ غیر مادی حقیقت انسان کی، وہ غیر مادی حقیقت جسے روح اور نفس سے تعبیر کرتا ہے، غیر مادی حقیقت اس دنیا میں اس مادے کے محتاج ہے جو اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ مجرد ہے اور وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد کیا ہے، باقی رہتا ہے۔ اب اس کو انہیں دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کی دلیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ اگلے درس میں تجرد نفس و بقاؤہ، یعنی دو دافعے ہیں۔ ایک تو ہے کہ نفس ہمارا غیر مادی ہے، ابھی یعنی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہم اپنے جسم کو درست کرتے ہیں، یہ وہ نفس نہیں ہے ہمارا۔ جو نفس آگے قیامت والے دن آئے گا، اس کے اوپر انسانی شکل ہم نے اپنے نیات اور اپنے اعمال سے ڈھالنی ہے، وَإِلَّا تو وہ یہ والی شکل نہیں دے گا جو ہمیں شیشے میں دکھائی دے رہی ہے۔ لہذا تجرد نفس غیر مادی ایک حقیقت ہے۔ دوسرا، نفس جو ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے، جسم فنا ہو جانے والا، جسم مٹ جانے والا ہے۔ اس بات کے اوپر ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور علماء اخلاق نے اس مسئلے میں کیا اختلاف کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔